کچھ بچے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اپنے ناخن چباتے ہیں، ناخن کھاتے ہیں یا نیل بائٹنگ کرتے ہیں. ہم ان پہ بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے کہ کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو مٹی کی چیزیں یا زمین کھود کر مٹی کھاتے ہیں، یا جو ڈسٹمبر ہوتا ہے آپ کی دیواروں پہ لگا ہوا چونا ہوتا ہے اس کو کھانے کے شوقین ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کئی بچے ہوتے ہیں سینڈ ہو گئی، یا آپ آج کل تو اتنا رواج نہیں رہا، چاک ہوتا تھا جس سے کہ بلیک بورڈ پہ لکھا کرتے تھے، اسے کھاتے تھے. اور اس سے بھی پرانے زمانے میں چلے جائیں تو گاچنی کی مٹی ہوتی تھی جو تختیوں پہ جس کو لگایا جاتا تھا، تو یہ بڑی کھائی جاتی تھی. تو دو یہ چیزیں ہوگی. اور تیسری ہم بات کریں گے کچھ بچے جو ہے وہ اپنے جو انگلیاں ہیں ان کے پٹاخے نکالتے ہیں، جیسے یہ پٹاخے نکالتے ہیں. تو یہ تین چیزوں پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے، کیونکہ تینوں کا کسی نہ کسی حوالے سے تعلق ایک جیسے ہی ہے. اب نیل بائٹنگ جو ہے نا، یہ پرائمریلی یہ شو کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک سٹریس کی علامت ہوتی ہے. اور کہا ہی جاتا ہے کہ جو بچے سٹریس میں ہوتے ہیں، جن میں بے چینی زیادہ ہوتی ہے، جن کو لگتا ہے کہ وہ کچھ اور کر نہیں سکتے، لیک آف کنسنٹریشن ہوتی ہے، وہ اپنی اس عادت کے ذریعے خود کو مصروف کر لیتے ہیں، یا شاید کانفیڈنس گین کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پھر نیل بائٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب نیل بائٹنگ یہ ایک قسم کا جس طرح کمپلسو ڈس آرڈر ہوتا ہے نا، یہ کمپلشن بن جاتی ہے. جہاں بھی ان کو موقع ملا تو انہوں نے اپنے نیلز کو منہ میں ڈال کے چبانا شروع کر دیا. اور جب کوئی سٹریس کا موقع آئے گا تو وہ یہ زیادہ کریں گے. اسی طرح اگر آپ ان کو کہیں پہ خوف کا ایلیمنٹ آئے گا، کوئی کوشچن کرتے ہیں ان کو جواب نہیں آتا، تو وہ اپنی نیل بائٹنگ کرنا شروع کر دیں گے. سو یہ ایک کنڈیشن ہے. اچھا، یہ بعض اوقات بڑی عمر تک رہتی ہے، لیکن یوزلی کچھ سالوں کے بعد یہ بچے جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک تو یہ کہ بچوں کو آپ چنگم دیں تاکہ وہ اس میں بزی رہ سکتے ہیں. پھر بچوں کا جو اسکیجول ہوتا ہے اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ اسٹریس کا ایلیمنٹ کم ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے اگر وہ ان ساری چیزوں سے بہتر نہیں ہو رہا تو پھر اس کو CBT ہم کہتے ہیں، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، یہ پھر آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس کے تھرو. اور اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ بائٹ کرتے ہیں تو ایک تو آپ کے ناخن کے اندر کوئی غلاظت ہو سکتی ہے، کوئی جراثیم ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں. ناخن کی وجہ سے آپ کی جو انگلیاں ہوتی ہیں ان کے اندر زخم پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری قباحتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن مین توجہ جو آپ نے دینی ہے وہ دینی ہے کہ جو بچہ ہے وہ اسٹریسفل کنڈیشن میں نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری یہ بات ہے، ہمارے یہاں جو سب سے غلط کام کرتے ہیں وہ یہ کہ ایسے بچوں کی پٹائی کرتے ہیں. یعنی ان کو ایک تو آلریڈی اسٹریس میں ہوتے ہیں، اوپر سے ان کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، گالیاں بھی نکال دینا، اوپر سے ان کی پٹائی بھی کر دینا، تاکہ وہ یہ کام اور زیادہ. یہ دیکھیں جو جتنی بھی نیگیٹو ٹاکسک اپروچ ہوتی ہے نا آپ کی طرف، وہ آپ کی وہ جو حرکت جس کی وجہ سے ٹاکسسٹی آپ کے ساتھ کی جاتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے سائیکولوجیکلی. تو اس لیے اس کو ایوائڈ کریں اور بچے کو بزی کریں. اچھا، دوسری ہم نے بات کی تھی کچھ بچے جو ہیں جس طرح مٹی کھاتے ہیں، اسی طرح اس کو پیکا کہتے ہیں، اور یہ بڑا کامن ہے. اور بڑی عمر میں ہماری جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے مٹی کھانے کا. اور بچے جو ہے اسی طرح یہ نکال لیتے ہیں دیواروں پہ سے، چھیل لیتے ہیں یہ جو سفیدی ہوتی ہے اس کو کھایا. اب اس کے اندر کیا ان کو ٹیسٹ مل رہا ہوتا ہے، نوبڈی نوز. ٹیسٹ تو اس کے اندر ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ ایک سائیکولوجیکلی ٹیسٹ بلڈ اپ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں جو چیز نفسیاتی طور پہ ہمیں ٹیسٹی لگنا شروع ہو جائے وہ ٹیسٹی بن جاتی ہے ان کے لیے. یہ بھی ایک قسم کی کمپلشن ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ یہی کر سکتے ہیں کہ بچے کو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو گیو اے مور کانفیڈنس، میک اے مور ایکٹیو ان لائف. اور ان چیزوں سے آپ تھوڑا بہت ان کو ایوائڈ کریں. ایکسیس نہیں ہونی چاہیے ان چیزوں کی طرف، آپ ان کا دھیان کسی اور طرف لے کر جائیں.
آہستہ آہستہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور اگین یہاں پہ بھی جو غلط اپروچ ہوتی ہے کہ بچے کو ڈانٹنا اور اس کو تھپڑ لگا دینا یا اس کو برا بلا کہہ دینا، دس اگین یہ اس سے ختم نہیں ہوتا، اس سے چیزیں بڑھتی رہتی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس میں کچھ میڈیسنز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور وہ کیا جاتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں. اور جو آخری چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ کریں گے، وہ تھا انگلیوں کے پٹاخے نکالنے. اب انگلیوں کے پٹاخے نکالنا، اس کو ایک تو سوشلی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ بڑی نحوست ہے. اب وہ ہے نحوست یا نہیں، میں اس کے بارے میں تو کوئی زیادہ رائے نہیں رکھ سکتا. لیکن اگین یہ بھی علامت ہوتی ہے. آپ دیکھیے گا بچوں کو جو پٹاخے نکال رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک ٹانگ کو ہلا رہے ہوتے ہیں، پاؤں کو ہلا رہے ہوتے ہیں، یہ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. ان کو کوئی خوف ہوتا ہے ان کے اندر. تو اس لیے جو بچوں کی سائیکی ہوتی ہے نا، اس میں آپ یاد رکھیے گا کہ جب برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو جو ہمارا ایموشنل حصہ ہے یہ پہلے ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جا کے ہمارا جو کوگنیشن یا کوگنیٹو کا حصہ ہوتا ہے، پری موٹر کارٹیکس ہوتی ہے، وہ ڈیولپ ہوتی ہے. تو اسی لیے بچوں کے اندر جذباتی پن زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیں پھر ان کو ڈیل بھی اسی طرح کرنا چاہیے. سو آئی تھنک ان تمام کنڈیشنز کو ہم ڈے ٹو ڈے دیکھتے رہتے ہیں، اور اس میں کوئی بہت بڑا میڈیکل نالج کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی بھی سمجھدار یا تجربہ کار شخص یا عمر رسیدہ جس نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، آپ کو تقریباً ایسی ہی ایڈوائس دے گا، اور آپ عمل کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ اس کے نتائج آپ کو ملیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.